السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اللہ تعالیٰ نے دین اسلام میں دو قسم کے حقوق بیان کیے ہیں، جن میں سے ایک حقوق اللہ اور دوسرا حقوق العباد۔ حقوق اللہ میں وہ تمام حقوق جو اللہ تعالیٰ سے ریلیٹ کرتے ہیں، جیسے ہر قسم کی عبادت اللہ تعالیٰ کے لیے ہو، نظر و نیاز اللہ تعالیٰ کے لیے ہو، دعا اللہ تعالیٰ سے کی جائے، قربانی اللہ تعالیٰ کے نام پہ کی جائے، اور وہ ہر کام جو اللہ تعالیٰ نے بندے سے مطلوب کیا، یہ اللہ تعالیٰ کے حقوق میں شامل ہے۔ اور دوسرا جو حق ہے، دوسرے جو حقوق کی کیٹیگری ہے، وہ یہ ہے حقوق العباد۔ حقوق العباد سے مراد وہ تمام حقوق جو بندوں سے ریلیٹ کرتے ہیں، جس میں والدین کے حقوق، بچوں کے حقوق، بڑوں کے حقوق، چھوٹوں کے حقوق، میاں بیوی کے حقوق، مسلمانوں کے حقوق اور غیر مسلموں کے حقوق، یہ تمام حقوق شامل ہیں۔ حقوق العباد میں جو سب سے اہم حق جس ہستی کا ہم پر ہے، جس کے حقوق ہم پر سب سے زیادہ فرض ہیں، جن کا ہم نے سب سے زیادہ خیال رکھنا ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق ہیں۔ یہ وہ ذات ہے کہ جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اپنا آخری پیغام ہم تک پہنچایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تو ہم پہ ویسے بہت سے حقوق ہیں، لیکن آج ہم وہ پہلا اور بنیادی حق ڈسکس کریں گے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تمام لوگوں پر ہے، امت پر اور جتنے بھی لوگ ہیں۔ تو پہلا حق یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ ان پر ایمان لایا جائے۔ آج انشاءاللہ میں آپ کے سامنے قرآن سے کچھ آیات رکھوں گا آپ کے سامنے کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کے بارے میں ہمیں ہدایت کی گئی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ سورۃ تغابن سورہ نمبر 64 آیت نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا، کہ ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس نور پر جو ہم نے نازل کیا، یعنی قرآن و حدیث کی فارم میں جو اللہ تعالیٰ نے دین نازل کیا ہے، وہ نور نازل کیا جو انسان کو ہدایت دیتا ہے، اس پر ایمان لاؤ۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ ٹھیک، یہ پہلی آیت ہو گئی۔ دوسری آیت سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 170 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم، کہ اے لوگو، اب یہاں پہ لوگ مخاطب ہیں، ایمان والے مخاطب نہیں ہیں، لوگوں کے لیے آئے، یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم، کہ تمہارے پاس رسول آ چکا ہے، اے لوگو تمہارے پاس رسول آ چکا ہے حق کے ساتھ، سچ کے ساتھ، تمہارے رب کی طرف سے۔ فآمنوا خیر لکم، تو ایمان لے آؤ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اگر تم انکار کرو گے، رسول کو نہیں مانو گے، تو کیا بگاڑ لو گے اللہ کا؟ اللہ کے لیے جو کچھ بھی زمین آسمان ہے، فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تو اللہ کے لیے جو کچھ بھی ہے زمین و آسمانوں میں ہے، وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے اور حکمت والا ہے۔ اب یہاں پہ ہم پہلی دو آیتوں میں ذرا ایک بات کو اگر نوٹس میں لائیں، وہ یہ ہے کہ فآمنوا، کہ ایمان لے کر آؤ۔ یہ آمنو جو ہے یہ امر کا صیغہ ہے، یعنی آپ نے یہ کرنا ہے۔ فآمنوا، ایمان لے کر آؤ، اس میں کوئی یعنی رعایت نہیں ہے، اس میں ہمیں حکم دیا جا رہا ہے کہ ایمان لے کے آؤ، لوگو ایمان لے آؤ اللہ کے رسول پر۔ ٹھیک ہے، فآمنوا خیر لکم، اور اگر تم ایمان لے آتے ہو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے کہ آخرت کی کامیابی مل جائے گی، دنیا میں تم ایک سسٹم کے تحت چلو گے اور آخرت میں تمہارے لیے کامیابی ہے۔ اور تیسری آیت انتہائی امپورٹنٹ، سورہ یہ احزاب کی آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما کان محمد آباء احد من رجالکم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہیں، ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، لیکن یہ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں، ان پہ نبوت ختم ہو گئی۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ اب ان تین آیتوں کو اگر ہم اکٹھا کریں اور ان میں سے نتائج اخذ کریں تو بنیادی طور پر تین قسم کے نتائج اخذ ہوتے ہیں، اور یہ نتائج ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جامع ایمان کے تقاضے ہیں۔ پہلا نتیجہ، پہلا تقاضا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا رسول اور نبی مانا جائے۔ پہلی بات کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا رسول اور نبی مانا جائے۔ ٹھیک ہے،
دوسرا تقاضا یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو چیز لے کر آئے ہیں اس کو بھی سچا مانا جائے. نبی کو سچا مان لیا، اس کی چیز کو بھی سچا مانے گا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا مانے گا. تو یہ دو پہلے تقاضے کہ نبی کو سچا مانو، اس کی لائے ہوئی شریعت کو سچا مانو. اور تیسرا تقاضا انتہائی اہم کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا ہے. جو شخص پہلے دو تقاضوں کو تو مانتا ہے اور آخری کو نہیں مانتا تو اس کا ایمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل اور صحیح طریقے سے نہیں ہے. لہذا یہ تین تقاضے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صحیح طریقے سے ایمان لانے کے، یہ قرآن کی آیات سے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتلایا. یہ تو ہو گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کے تقاضے. اب جو شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آتا ہے، خواہ پہلے جو بھی ہو، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو شخص ایمان لے آئے تو اس سے اس کی پہلی زندگی پہ کیا اثر پڑتا ہے. یعنی اگر وہ پہلے دین پہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لانے سے باقی ادیان پر کیا فرق پڑتا ہے؟ پہلے جو ادیان تھے ان پہ کیا فرق پڑا؟ وہ یہ فرق پڑا کہ تمام پہلے جتنے بھی ادیان تھے وہ منسوخ ہو گئے. دوسرا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ایمان نہیں لائے گا وہ جہنمی ہوگا، وہ جہنم میں جائے گا. اور تیسرا کہ یہود و نصارہ ایمان لائے اپنے اپنے وقت کے نبی پر، لیکن ان کو یہ بات بتلائی گئی کہ جب آخری نبی آئے گا، آخری نبی جب آئے گا تو آپ نے ان کو فالو کرنا ہے. ابھی تو فی الحال ہماری شریعت کو لے کے چلو، لیکن جب آخری نبی آئے گا تو ان کو فالو کرنا ہے. لہٰذا اب ان کے پاس بھی کوئی دوسری آپشن نہیں ہے کہ ماسوی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کریں. تو یہ تھی میری چند گزارشات کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کے تقاضے کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے سے دوسرے ادیان پہ کیا افیکٹ آیا. اپنا بہت بہت خیال رکھیے. اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.